جو کبھی بھی باتوں کو معمولی نہ سمجھنا، اے میری بیٹی، اے میری ماں، اے میری بہن، شاید آپ تک میری آواز دے رہی ہو، للہ خدا را ائمہ خدا نے ہم کو ہمارے حال پر بے یاروں مددگار نہیں چھوڑا ہے. وہ ہدایت دینے کے لیے آئے تھے اور وہ ہدایت دیتے رہے. انہی ہدایتوں میں سے ایک ہدایت جناب علی میں آپ کو بھی یہاں پہ سنا رہا ہوں. دل تھام کر بیٹھ جائیے گا جناب علی، لیکن کیا کیا جائے جسے میں بار بار آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. ظالموں کا سردار، ہم میں سے کوئی بھی ظالموں کا سردار ہو سکتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا سردار ماضی میں سردار گزرے ہیں، حمیم میں سے گزرے ہیں، اور ابھی حمیم میں سے بہت سے ظالموں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ بھئی آپ ڈر کیوں رہے ہیں؟ میں تو یہ سمجھ نہیں آ رہا. اچھا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. ہاں، آپ کو تو کچھ بھی نہیں معلوم کہ ماضی میں کیا کیا ہوا ہے. اللہ اکبر. وہ کہہ رہے بھائی یہ ظالموں کا سردار یا جناب علی آگے چل کر کہہ رہے ہیں کیا ڈاکو، چور، یہ سب کچھ، یہ ساری بیماریاں ہیں. یہ ساری بیماریاں ہمارے اندر آ سکتی ہیں. اب ہم کیا جائے، یہ ساری چیزیں لائف بھی چل رہی ہوتی ہیں اور یہ ساری چیزیں پتہ نہیں کہاں چل رہی ہوتی ہیں. ہمیں نہیں معلوم کہ اس کے بعد کیا ہوگا. جو بھی ہوگا بھائی ہمیں تو جو لکھا گیا ہم پڑھ رہے ہیں جناب. علامہ مجلسی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ میں اگر ایک مومن مومنہ ایک نئے مومن کی بنیاد رکھ رہے ہوں، منع کیا ہے. آخری تاریخوں میں منع کیا ہے. اے میرے جوان، آپ خوش نصیب ہو کہ آپ کو کوئی بتانے والا ہے. اے خوش نصیب ہو آپ. اے میری بیٹی، اے میری ماں، اے میری بہن، آپ خوش نصیب ہیں کہ یہ موضوع آپ کے سامنے موجود ہے. للہ خدا را اپنی تربیت کیجئے. ائمہ خدا کا چاہنے والا چور نہیں ہوتا. علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب میں اس کو ذرا لکھا کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ میں اگر ایک مومن مومنہ یاد کر لیجئے اس موضوع کو ہمیشہ کے لیے، یہ چور ڈاکو یا ظالموں کا سردار پیدا ہوگا ایسی تاریخ میں آنے والا بچہ. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بس ہماری تو قسمت ہی ایسی ہے. قسمت نہیں ہے. قسمت اللہ نے بہترین بنا کر بھیجی ہے. آج رات قسمتیں تبدیل کرنے کی رات ہے. آج رات انسان اپنی حالت کو بہترین حالت میں تبدیل کر سکتا ہے. نہیں معلوم تھا، ہمیں نہیں پتا چل سکا تھا، علماء کی کمی تھی. آج جو قید علماء کا قید ہے ہمارے پاس. ہم اب عالم نہیں ہیں، ہمارے پاس نہیں ہے ایسا موضوع کہ ایک شخص کو بتاتا چلا جائے یہ سارا موضوع کہاں سے چل رہا تھا، کس طریقے سے نگاہیں اٹھا کر دیکھ رہا تھا. وہاں پہ مولا ارشاد فرما رہے ہیں جا کے دیکھ. اب کہیں گے مولانا یہ کیا نئی باتیں بتا رہے ہیں، ہم نے تو کبھی نہیں سنا. بھائی نہیں سنا پڑھ لو. یہ نئی باتیں کہاں سے آ گئی؟ نئی باتیں نہیں ہیں. تحفۃ العوام تو ہے گھر میں. تحفۃ العوام کا کون کون نام جانتا ہے؟ ہاتھ اٹھائے. ماشاءاللہ کاش کیمرہ گھوم جاتا پتہ چلتا. کیمرے میں آ جاتے ہیں سارے ہاتھ اٹھانے والے. یہ تحفۃ العوام میں لکھا ہوا ہے. جائیے جا کر تحفۃ العوام کو جا کے پڑھیے. طلب اولاد کا چیپٹر جا کے کھول لیجئے. کوئی 500 یا 600 کے 500 صفحے کے بعد ہے یا 500 صفحہ نمبر ایسا یا 400 450 کے بعد اس کا تذکرہ آ رہا ہے طلب اولاد. وہاں پر جناب علی طلب اولاد کے چیپٹر میں ایک دعا کو لکھا گیا ہے. مولا ارشاد فرماتے ہیں جب بھی کوئی مومن مومنہ ایک نئے مومن کی بنیاد رکھنا چاہے تو پہلے اس کو باوضو ہونا چاہیے. پہلے باوضو کے بعد قبلہ رخ دونوں کا بیٹھنا چاہیے. قبلہ رخ ہونے کے بعد ان کو کیا دعا کرنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنی ولدن، پالنے والے مجھے بیٹا عطا فرما، وجعلہ تقیا، اور اسے صاحب تقوی قرار فرما. اللہ اکبر.
صاحب تقویٰ، یہ علی کے چاہنے والوں کا طرز زندگی ہے، یہ حسن مجتبیٰ کے چاہنے والوں کا طرز زندگی ہے کہ جب ان کے گھر یہ اپنی چار دیواری میں بھی چلے جاتے ہیں تو یہ باوضو ہو کر چلے جاتے ہیں، یہ چار دیواری میں بھی اپنے رہتے ہیں تو باوضو قبلہ رخ ہو کر بیٹھتے ہیں، اور طلب اولاد کے گھر غازی کے علم پر آ کر بھی مانگنا بہتر ہے، بہت اچھا کام ہے۔ وَجْعَلْهُ تَقِيًّا، متقی مانگیے، صاحب تقویٰ، وہ کہہ رہے ہیں ہم کو تقویٰ متقی بچہ چاہیے، خوف خدا رکھنے والا بیٹا چاہیے،